یہ منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ خانقاہ نیازیہ کے سجادہ نشین اور تمام خانوادے مریدین عقیدت مند جو جمعے کی نماز کے لیے آج 17 جون کو تشریف لے جا رہے ہیں. اس کے بعد یہ تمام حضرات ایک میمورنڈم ڈی ایم بریلی کو دیں گے. خانقاہ نیازیہ کے سجادہ نشین حضرت مہدی میاں صاحب مدد اللہ عالی کی قیادت میں جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ خانقاہ نیازیہ کے منیجر جناب شبو میاں صاحب ہیں، قاسم میاں صاحب ہیں، ڈاکٹر کمال میاں نیازی ہیں، زاہد میاں ہیں، جنیدی میاں، عسکری میاں، حسان میاں، قائم، فضیل اور تمام جتنے بھی خاندان کے بچے ہیں وہ سب اس میں شرکت کر رہے ہیں. علی زین نیازی اس میں خاص اہم رول ادا کر رہے ہیں. اور یوں کہ یہ موقع ایسا ہے، دیکھیے کتنے اس سے جا رہے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ایک بی جے پی کی پروکتا تھی نپور شرما اور اس نے گستاخی کری تھی، تو سجادہ نشین صاحب بہت بے چین تھے، بہت تکلیف میں تھے. اور تمام حضرات جو خانقاہ نیازیہ سے تعلق رکھتے تمام مریدین کے ساتھ ساتھ تمام مسلمان اور تمام امن پسند لوگ ہندو مسلم جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام عالم کے لیے رحمت بن کے آئے. حد یہ ہے کہ آپ نے جانوروں پہ اور پتوں پیڑ پودوں تک پہ آپ نے رحمت فرمائی اور فرمایا کہ جب رات ہو جائے تو ان پیڑ پودوں کو بھی مت توڑا کرو، جانوروں کو بھی ذبح مت کرو، ان کا بھی آرام کا وقت ہے، اور قربانی بھی کرو تو انہیں کھلا پلا کے پیاس کر کے. ان آقائے دو جہاں رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو اس نے گستاخی کری ہے، پورے دنیا میں ایک بے چینی ہے، غم و غصہ ہے، اس کا اظہار کرنے یہ تمام حضرات جا رہے ہیں. سارے نیازی جتنے بھی ہیں ان سب کی طرف سے نمائندگی کرنے میں چاہ رہا ہوں، اور میری نمائندگی ہے جو آپ کی طرف سے نمائندگی ہے اور ڈی ایم کوٹی کے بعد آپ لوگ ہو جائیں گے، جو دربار لوگ جائیں گے، 10 لوگ جائیں گے. ہم ڈی ایم کوٹی جائیے گا، ہم میمورنڈم دیکھ کے آئیں گے جس مقصد کے لیے جائیں، اور 2 منٹ کے لیے آپ سے اسٹارٹ کریں گے. فرمایا کہ تمہارا نبی کا تمہارے جان مال اولاد زیادہ تم پہ حق ہے، اور وہ حق کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے جو نعمت ہمیں دی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو جو ایمان اسلام کیا ہے اور جو ہمارا سننا کا رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، ان کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کسی حال میں برداشت نہیں کی جا سکتی. ہمارا وروध، ہماری مخالفت کسی حکومت سے، کسی سیاسی پارٹی سے، کسی مخصوص سے نہیں ہے. ہماری مخالفت ان لوگوں سے ہے جنہوں نے شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کی ہے. اور سرکار مہدی میاں صاحب اللہ کا یہ فرمان ہے کہ ہمارا ابتدا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور انتہا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہماری جان و مال اور ہر چیز سے آگے آپ نے فرمایا کہ پہلے میں یہ سرکار کی شان میں گستاخی ہوئی ہے تو اس کا وروध اور اس کا پروٹیسٹ کروں گا. اس کے بعد سرکار حکومت صاحب اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مناؤں گا. جب تک عرس نہیں کہوں گا جب تک کہ یہ پروٹیسٹ نہیں ہو جائے گا. یہ آپ کا عشق رسول ہے اور یہ تعلیمات بھی آپ کو فخر عاشقین نے دی ہے کہ نبی کا محبت، نبی کی عظمت سب سے اوپر ہے، اور نبی کے صدقے میں یہ سارے عرس ہیں، ساری خانقاہیں ہیں، ساری مسجد و محراب منبر، نماز روزہ اور کعبہ، سب کچھ ان کے صدقے میں. یہ ہمارا گستاخانہ رسول کے خلاف ہے، پیسفل ہے، امن بھائی چارہ جو ہمارے نبی نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ امن بھائی چارہ آپسی محبت سدبھاؤ بنا کے رکھتے ہوئے پیسفل ڈھنگ سے ہم یہ پروٹیسٹ کریں گے. تو یہ سرکار کا اور خانقاہ کا آپ کے لیے پیغام ہے.
جیسے حالات ہیں ہم لوگ کبھی نہیں چاہتے ہیں، نہ خانقاہ نیازیہ کا کردار رہا ہے کہ ہمیشہ ملک میں امن کے لیے انہوں نے اور ملک کی ترقی کے لیے دعا کری ہے. جو ایڈمنسٹریشن کے حساب سے کہ ڈی ایم صاحب نے خود کہا کہ میں ان کا انتظار کروں گا اور میں اپنے کوٹھی پہ ان کا استقبال کروں گا، وہ آئیں آ کے میمورنڈم دیں. جو کانسٹیٹیوشنل ہمارا رائٹ ہے اس کے حساب سے تمام لوگ گئے، ڈی ایم صاحب سے بات کری اور ان کو گیاپن دیا. انہوں نے ایشورنس دلایا سجادہ نشین اور تمام خانوادوں کو کہ میں آپ کا یہ میمورنڈم یو پی گورنمنٹ اور سینٹر کو، پریزیڈنٹ کو اپنی طرف سے بھیجوں گا، آج ہی میں بھیجوں گا. اور جو بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ تمام حضرات ملک پرست ہیں، امن پسند ہیں، اور اس کا پیغام دیکھیے تمام لوگ گئے، جتنے لوگ انہوں نے بلائے تھے اس ڈی ایم کے اندر گئے، انہوں نے اپنے آفس میں بٹھالا اور اس کے بعد میمورنڈم لے کے ہم لوگ خانقاہ نیازیہ واپس آئیں. انشاءاللہ تعالی ہماری دعا ہے کہ یہ تمام درگاہوں سے، کیونکہ آقا دو جہاں کا ہی صدقہ ہے، ہم سب ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے دیوانے ہیں. کیونکہ مہندی میاں صاحب نے کہا کہ کچھ ہو نہ ہو رسول کی شان میں جو گستاخی کرے گا وہ ہم لوگ اس کو کسی حال میں برداشت نہیں کر پائیں گے، چاہے ہم پہ کچھ بھی پابندی لگا لی جائے، ہماری جانیں چلے جائیں، خدا نہ خواستہ ہم لوگوں پہ کتنا ہی کیا جائے، لیکن رسول کی شان میں گستاخی کسی حال میں مسلمان یا امن پسند جو بھی لوگ ہیں، ہندو سکھ عیسائی جو ملک سے محبت کرتے ہیں، ان سب کی مانگ پر انہوں نے میمورنڈم دیا. بینر کھلوا لیں محمد میاں جی، بینر پورے. ہاں تم آپ اپنا کریے. ہاں کھول ارمن پیچھے چلو. آئیے تھوڑا آگے آ رہی، دھوپ آ رہی ہے، آدھی دھوپ آدھی. جی آپ سجادہ نشین خانقاہ نیازیہ جی مہندی میاں صاحب، اور آپ ڈاکٹر کمال نیازی صاحب، زاہد میاں صاحب، اور یہ قاسم میاں صاحب، اور یہ جنیدی میاں، عسکری میاں صاحب، جی سب صاحب پریوار کی ہیں، سب پریوار کی ہیں. جی 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 یہ صوفیزم کے یہ یہاں کے نشین ہے. پوری دنیا میں جتنے صوفی درگاہ ہیں ان درگاہوں کی ہیڈ خانقاہ نیازیہ، اس خانقاہ نیازیہ کے سجادہ نشین آپ ہیں. پوری دنیا کے صوفیزم کی صدارت فرماتے ہیں اللہ شاہ محمد مہندی میاں صاحب مدد اللہ علیہ. آپ کو 2 منٹ یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں میں. سیوا میں مہامہم راشٹرپتی مہودیہ دوارا ضلع ادھیکاری مہودیہ بریلی
विषय पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर जेल भेजने के संबंध में मुहद्दे आध्यात्मिकता, रूहानियत, आपसी भाईचारा, सद्भाव का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र खानकाह अलिया नियाजिया, जिसे हर मजहब व मिल्लत, धर्म, संप्रदाय के लोग बिना भेदभाव के मानते हैं और जो कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, निज़ामी, साबरी व न्याजी सिलसिलों का मरकज़ है, खानकाह के सज्जादा नशीन तथा खानवादे मुरीदीन व मुतल्लिक़ीन में पैगम्बर इस्लाम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ बहुत ज़्यादा गम गुस्सा है। पैगम्बर इस्लाम को पूरी इंसानियत के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया है और मुसलमानों को हर धर्म संप्रदाय का सम्मान करने का आदेश दिया गया है। अतः ऐसे महंतम पैगम्बर के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके जेल भेजने की प्रार्थना की जाती है। लीजिए सर, आइए। और देव साहब, आप मैनेजर पे खानकाह का मैनेजमेंट आप इस मानते हैं? हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग खानकाह नियाजिया से रहा है। अमन में खानकाह नियाजिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। शबोइया हमेशा तो पुराना है जो और डीएम साहब जो है स्टूडेंट लाइफ से ही सूफीज्म से जुड़े हुए हैं। अरे और हाँ, हमारा ये कहना है कि हमारी मुखालफत किसी पार्टी, किसी हुकूमत, किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं है। हमारी सिर्फ मुखालफत उन लोगों से है जिन्होंने बस पर्टिकुलर लोगों से, पूरे संप्रदाय से नहीं है। हाँ मिल लिए। तो हमारे दिलों को, सज्जाद साहब के और उनके मुरीदी मुतालिकीन दिलों को इस बात से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और गम गुस्सा है कि वो नबी जो जिसको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा गया, तो रहमतुल लिल मुस्लिमीन बना के नहीं भेजा गया, मतलब खाली मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, तमाम आलमीन के लिए रहमत बना के भेजे गए। ये जितनी भी आप नेमतें रहमतें देख रहे हैं, ये नबी करीम के सदक़े में हैं और उनकी शान में गुस्ताखी जब की गई है तो हमारे दिलों को बहुत गम गुस्सा है। हमारी जान, माल, ईमान, औलाद सब उनकी नाम पे कुर्बान है और हम लोग जो अमन भाईचारे का पैगाम देते चले आए हैं, आज बहुत मजबूर होके रसूल की शान में गुस्ताखी किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये बहुत गम और गुस्से में आज निकले हैं। वो खानकाह जो हमेशा अमन भाईचारे का पैगाम देती है, वो खानकाह बड़े गम और गुस्से में है और पैगाम ये दे रहे हैं। हम पहले बात साफ करना चाह रहे हैं, हमारी मुखालफत किसी हुकूमत, किसी राजनीतिक पार्टी, किसी धर्म संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। हमारी मुखालफत सब उन लोगों के खिलाफ है जो उस नबी जो रहमतुल आलमीन बना गया, भेजा गया, उसकी शान में गुस्ताखी करके हमारे दिलों को दुखा रहे हैं और ये नहीं जानते हैं कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, नबी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वो मोहब्बत का, भाईचारे का आज भी जो हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ के खानकाह नियाजिया की प्रोटेस्ट की एक ख़ासियत, विशेषता ये है कि अमन भाईचारे, पीस के साथ, जो हमारे नबी की तालीमात हैं, अमन भाईचारे, पीस के साथ, सद्भाव के साथ, सब धर्म संप्रदायों का एहतराम करते हुए मांग हमारी ये है कि जिन लोगों ने, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, आप लोगों को मालूम है, जिन लोगों ने नबी जो रहमतुल आलमीन उनकी शान में गुस्ताखी करी है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उनको जब तक जेल नहीं भेजा जाएगा, जब तक हमारे दिलों को चैन नहीं आएगा, हम भूखे रह सकते हैं, प्यासे रह सकते हैं, अपनी जान, माल, ईमान, औलाद सब उनके नाम पे कुर्बान कर सकते हैं, नबी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों के साथ सख्त कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जाए, जब तक उनको और सज़ा दी जाए और ऐसी सज़ा दी जाए कि लोग इबरत पकड़ें, आइंदा सरकार की शान में गुस्ताखी करने की ज़रूरत न करें।